السلام علیکم۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا تو وہ نور کیسے لے؟ سوال بہت اچھا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آگے اگر وہ انسان اللہ سے نور مانگ لیتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اس کو نور ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ پاک نے بتایا ہے، حکم دیا ہے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ دادا حضور حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب ایک پنجابی میں چند لائنز بولتے تھے، کر مزدوری کھا چوری، مار موجڑے کھا کھونسڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم محنت کرو گے تو تم چوری کھاؤ گے، اچھی چیز کھاؤ گے، اور اگر تم فضول ٹائم ضائع کر دو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا تم کو۔ اب جو بھی شخص کوشش کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اس کو نور ضرور ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نیت تو کریں۔ اس حدیث پاک کو اب کہاں رکھیں گے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب جس شخص نے نیت کی نور لینے کی تو اس کو نور ملے گا، جس شخص نے کوشش کی اس کو ضرور اس کا پھل ملے گا۔ یہاں پر دادا حضور ایک واقعہ سناتے تھے کہ دو بادشاہ تھے، ان میں ایک بادشاہ امیر ہوتا گیا اور دوسرا بادشاہ اسی پوزیشن پر رہا۔ دوسرے بادشاہ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ پہلا بادشاہ کیسے امیر ہو رہا ہے۔ تو دوسرے بادشاہ نے پہلے بادشاہ کا پیچھا کیا تو پہلا بادشاہ ایک جگہ پر جاتا ہے اور وہاں پر ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے۔ پہلا بادشاہ جا کر کہتا ہے کہ بابا جی میں آ گیا، تو وہ بزرگ کہتے ہیں آ جا بیٹا۔ تو پہلا بادشاہ ایک تیل کے کڑاہے میں گرتا ہے، وہ جو بزرگ ہیں وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، ہڈیاں ٹھیک کرتے ہیں اور کچھ اسم پڑھتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ جو بزرگ ہیں اس کو چند ہیرے دیتے ہیں، چلا جاتا ہے۔ اب دوسرے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ راز ہے جس کی وجہ سے یہ امیر ہو رہا ہے، اس کو یہ بابا جو ہے یہ ہیرے دیتا ہے۔ اب اگلے دن دوسرے بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے جسم پر کٹ لگائے، پین ہوئی ہوگی، مرچ مسالہ لگایا، اس سے بھی پین ہوئی ہوگی۔ تو پہلے بادشاہ سے 10 منٹ پہلے اس بزرگ کے پاس چلے گئے اور کہا بابا جی میں آ گیا۔ آگے اس بزرگ نے کہا آجا بیٹا۔ اب جو دوسرا بادشاہ ہے وہ کڑاہے میں گرا، تلا، اب باہر نکلا۔ اب وہ بزرگ نے وہ گوشت کھایا۔ یہ صرف ایک مثال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب وہ جب گوشت کھایا تو اس میں نمک مرچ لگا تھا، اس بزرگ کو بڑا مزہ آ گیا۔ پہلے وہ پھیکا گوشت کھاتا تھا بزرگ، تو آج اس نے وہ مرچوں مسالوں والا کھایا تو بڑا مزہ آ گیا۔ اب جب اس کو دوسرے بادشاہ کو درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، تو دوسرے بادشاہ سے کہا کہ یہ تم سارا کچھ ہی لے جو، یہ ہیرے بنانے والی مشین ہی لے جو تم ساری کی ساری۔ تھوڑی دیر بعد جب پہلا بادشاہ آیا تو اس نے کہا بابا جی میں آ گیا۔ تو اس بزرگ نے کہا بیٹا بنانا، اب کچھ نہیں، اب جو جس کے پاس تھا وہ سارا کچھ وہ لے گیا اصل چیز۔ تو اب کیا سمجھے؟ اس کا مطلب ہے آپ کی محنت، جتنی آپ محنت کرتے ہیں اتنا آپ پھل پاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں، قرآن پاک کا واقعہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھ لیا تو وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ پڑھی، معافی کی درخواست کی، تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یونس ہمیں مچھلی کے پیٹ میں یاد نہ کرتے، غور کریں، پھر غور کریں، اگر لفظ لگ گیا ہے یعنی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ قیامت تک یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہے، یہ دیکھیں پہلی تقدیر ہے۔ اگر یونس ہمیں مچھلی کے پیٹ میں یاد نہ کرتا تو رہتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں۔ تو ثابت ہو رہا ہے نا کہ پہلی جو قسمت تھی وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا قیامت تک، لیکن تقدیر بدل دی
تو آگے دیکھیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں دی نجات ہم نے، ایسے ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ تو تقدیر بدلی گئی ہے کہ نہیں بدلی گئی؟ اور جو کسی کے مقدر میں نور لکھا ہے وہ بھی قانون کے تحت ہے، کیونکہ اللہ پاک کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، اللہ ناانصافی کرتے ہی نہیں۔ تو اگر تو بغیر کسی کی وجہ کے کسی کی قسمت میں نور لکھ دیا اور کسی کی قسمت میں نور نہیں لکھا تو یہ تو کوشچن نہ کھڑا ہو گیا، یہ تو ناانصافی نہ ہو گئی۔ تو اللہ پاک ناانصافی نہیں کرتے، جو نور لکھا گیا ہے، جو لکھا جائے گا وہ کسی قانون کے تحت ہی لکھا جائے گا۔ اور جب انسان کوشش کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو ضرور اس پر رحمت خداوند ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ پاک کی رحمت ہو گئی تو آپ کو سارا کچھ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اللہ پاک تو ایک محبت ہے، اور اللہ پاک محبت کرتے ہیں، اور جو اس کے مقرب ہیں ان سے اللہ بہت ہی محبت کرتا ہے۔ مقرب بندے اس کے ہیں، وہ اپنے مقرب بندوں کا ہے، باقیوں کو بھی اپنا رزق دیتا رہتا ہے، لیکن مقرب تو پھر مقرب ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک مقربون، اول آنے والے تو اول آنے والے ہیں، وہی مقرب ہیں، وہی بڑے پیارے ہیں۔ تو غور کیا کرے اس بات کے اوپر، اس کو چھوڑ دیجئے کہ کسی کی قسمت میں نور ہے یا نہیں۔ انسان جب بضد ہو جاتے ہیں، جب اپنی ہٹ دھرمی پر آتے ہیں، جب حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، حق بات کو سنتے نہیں ہیں، وہاں پہ پرابلم آتا ہے۔ پھر اللہ پاک ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے مقدروں میں نور کو ختم کرتا ہے۔ اللہ پاک نے لکھا نہیں ہے کہ اللہ پاک تم پر کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں جو کام خراب کرتے ہیں۔ آپ کا صرف اتنا کام ہے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا۔ جب آپ سچے دل سے رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل آپ پر ضرور اور ضرور اور ضرور ہوتا ہے۔ اللہ پاک محبت کرتے ہیں اپنی مخلوق سے۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو سزا دے کر اللہ پاک کو کیا فائدہ ہے؟ کو ہے فائدہ اللہ پاک کو، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ جس نے جتنی محنت کی اس کو اتنا ملے گا، جتنی کو محنت کرے گا اتنا وہ پا لے گا، جتنی کو محنت نہیں کرے گا وہ کیا پائے گا۔ پھر ان باتوں پر غور کریں۔ امید ہے آپ کو جواب کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔